بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے نرم مزاجی۔ آج کل معاشرہ سخت مزاج ہوتا جا رہا ہے اور سخت مزاجی پوری سوسائٹی پر حاوی ہے۔ سوشل میڈیا پر لعن طعن کا بازار گرم ہے اور یہ سارے رویے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح خلاف ورزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نرم مزاجی غالب تھی، وسعت ظرفی اور بلند اخلاق، اور اس لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنا زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو 24 آورز اپنی اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں نرم مزاجی کو غالب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نہ تو گالیاں دینے والے تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ فحش گوئی کرنے والے تھے، اس سے بالکل ناآشنا تھے۔ البتہ وہ نرم خو تھے، نرمی کا مظاہرہ کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، وسعت صرفی اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک وفد آیا جو یہودیوں پر مشتمل تھا رسول اللہ سے ملنے کے لیے۔ آتے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ان الفاظ میں ڈالا، السلام علیک، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں سمجھی، کیونکہ السلام علیک کا مطلب ہے تم پر موت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً صرف اتنا کہا وعلیکم، جبکہ مجھے غصہ آیا اور میں نے ان کو جواباً کہا علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب میرے اس جواب سے اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور مجھے کہا محلن یا عائشہ، عائشہ آپ نرمی سے کام لے، کیونکہ اللہ کو نرم خوئی اور نرمی زیادہ پسند ہے، اللہ نرم خوئی کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب میں نے رسول اللہ کو ایکسپلین کیا کہ انہوں نے آتے ہی آپ کو ایک قسم کی بد دعا دی، السلام علیک، تمہارے اوپر موت آئے، تو آپ نے نہیں سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا عائشہ، جواباً میں نے کہا وعلیکم، بس یہ کافی تھا، قلت وعلیکم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی صورتحال میں اگر کوئی آپ کو اریٹیٹ بھی کرنا چاہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اریٹیٹ نہ ہو، اور آپ جواباً بھی اگر کہتے ہیں تو وہ بھی نرم الفاظ پر مشتمل ہو۔ حدیث کے الفاظ، یہ حدیث جس کی راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور جسے بخاری نے روایت کی ہے، وہ اس طرح ہے، دخل رخت من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کی ایک ٹولی رسول اللہ کے پاس آئی، فقالوا السلام علیک، تو انہوں نے السلام علیک بجائے کہا السلام علیک، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر موت آئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ففہمتھا، میں سمجھی، فقلت علیکم السلام واللعنہ، جواباً میں نے کہا تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب میرے یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلن یا عائشہ، عائشہ نرمی سے کام لو، اور ساتھ اس کو ایکسپلین کیا فإن اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرم خوئی کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارے تو اللہ کے رسول کے یہ الفاظ کہ اللہ ہر معاملے میں فی الامر کلہ، ہر معاملے میں نرم خوئی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا، عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اولم تسمع ما قال، اولم تسمع ما قالوا، حضور آپ نے نہیں سنا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا فقط قلت، جواباً میں نے کہہ دیا نا وعلیکم،
اور تم پر ہو۔ جو بد دعا آپ لوگوں نے میرے لیے کی ہے وہ میں نے تمہارے اوپر لوٹا دی، بس بات ختم ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کتنے بلند تھے، نرم خوئی کتنی غالب تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابتدا سے یہود کے اندر بغض کتنا ہے، خبث باطن کتنی ہے، اور ان کے اندر عناد کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں بالکل نہیں تھی وہ ہے گالم گلوچ۔ آج ہمارے سیاستدان اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ مشغول لوگ گالیوں کو انہوں نے ایک قسم کی باتوں کا درجہ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے جسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال تک رہے مدینہ منورہ میں، ان کی خدمت کرتے رہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی بڑے قریب سے دیکھا، ان کی آبزرویشن بہت زیادہ پرفیکٹ تھی، تو وہ اپنے قریبی نظر یعنی اپنی آبزرویشن کو بیان کرتے ہیں۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباباً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان پاکیزہ تھی، وہ گالیاں دینے والے نہیں تھے۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباباً۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں زندگی کے فالو کرنے میں کامیابی ہے، تو وہ بالکل گالیاں نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول گالیاں نہیں دیتے تھے، فحاشاً، اور فحش گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، ولا لعاناً، اور کسی پر لعنت بھی نہیں بیچتے تھے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان 3 چیزوں سے بالکل خالی تھی، گالی دینا، فحش گفتگو کرنا، اور کسی پر لعنت بیچنا۔ کان یقول لأحدنا عند المعتبۃ، بہرحال انسان تھے، اور جب کسی بات پر ناراض ہو جاتے تھے، ان کو پریشانی آ جاتی تھی، تو صرف یہ الفاظ ہوتے تھے، ما لہو، اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے، ترب جبینہ، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں، ایک قسم کا محاورہ ہے کہ یہ منہ کے بل گر جائے، اس کی پیشانی خال آلود ہو، خاک آلود ہو، بس یہی تک کہتے تھے۔ گویا کہ سب سے زیادہ اگر اسے غصہ چڑھتا تھا، پریشانی آ جاتی تھی، تو کبھی بھی اس نے نہ لعنت بھیجی، نہ اس نے گالیاں دی، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جو ان کی زبان سے نکلتا تھا، عرب کا محاورہ تھا، اور ان کی زبان پہ بھی چڑھا ہوا تھا، تربا جبینہ، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے، اس کو کیا ہو گیا ہے، بس صرف یہی کہتے تھے۔ اور ایک اور بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غالب تھی، وہ یہ تھے کہ وہ بے انتہا سخی تھے۔ کائنات کے سخی ترین انسان جو تاریخ میں گزرے ہیں وہ اللہ کے رسول تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی بخاری نے روایت کی ہے، اور اس کے راوی کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، کوئی ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا ہو نو، نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو آپ نے فرمایا ہو نہیں، کیونکہ آپ بڑے سخی اور فیاض تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی سائل آتا اور کوئی چیز مانگتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چیز اس وقت نہ ہوتی، تو اس وقت وہ خاموشی اختیار کرتے تھے، لیکن لفظ نو کہ نہیں میں آپ کو نہیں دیتا، یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا۔ اس لیے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کی زندگی میں ان کے مزاج میں نرمی غالب تھی، کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی پر لعن طعن نہیں کی، اور فحش گفتگو نہیں کی، اور ان کی سیرت کی سب سے اچھی پہلو یہ ہے کہ وہ انتہائی سخی اور فیاض تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔